میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے اذان کی آواز سن کے نکلتے تو یہودی کا بچہ کہتا ہے کہ میں بھی اپنے گھر سے نکلتا تھا اللہ کے نبی کے وضو کے لیے پانی کا انتظام کرتا. ابن عساکر فرماتے ہیں جب حضور وضو کر کے اندر چلے جاتے تو وہ یہودی کا بچہ حضور کی جوتیاں لے کے سینے سے لگا کے کھڑا رہتا تھا. ابھی کلمہ نہیں پڑھا, ابھی اقرار باللسان کی منزل سے نہیں گزرا, لیکن وہ تصدیق بالقلب کی راہ کا مسافر بن گیا. ابھی دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی. حضور کی چپل شریف کو سینے سے لگا کے وہ کھڑا ہوتا. جب حضور واپس آتے تو حضور کی چپل شریف کو سامنے رکھتا, ادب سے کھڑے ہوتا اور حضور کو دیکھتا. حضور مسکراتے ہوئے چلے جاتے تھے. سبحان اللہ. تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے, تیری بندگی تو الگ رہی, تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. وہ کہتا ہے دن بدلتے رہے, ہفتوں میں ہفتے بدلتے رہے, مہینوں میں وہ جو یہودی کا بچہ تھا حضور کی محبت اس کے دل میں اور بڑھتی چلی گئی. میرے امام نے کہا تھا اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. حضور کی محبت جب دل میں بسی نا تو ایسی بسی بیمار پڑ گیا. شاعر نے کہا بیمار تمہارا ہوں دوا مانگ رہا. کیا بات ہے, بے شک. اللہ اکبر. حضور کا بیمار ہو گیا. حضور کا عشق اس کے سینے جب سینے کے اندر جمع ہو گیا اور غالب آ گیا تو بیمار پڑ گیا. باپ کو کیا پتا اس کو کون سے مرض نے گھیر رکھا ہے. یہ تو مریض عشق مصطفیٰ تھا. شاعر نے کہا کہ عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے, عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے. کیا بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں رچ بس گئی ہے. وہ یہودی کا بچہ لیکن حضور سے پیار کرنے لگا. ذرا پھر سے کہہ دیں سبحان اللہ. میرے آقا کی محبت اس کے سینے میں بیٹھی. بیمار پڑ گیا. باپ اسے حکیموں کے پاس, بڑے بڑے اطباء کے پاس, بڑے بڑے شفا خانے, بڑے بڑے طبیبوں کے پاس لے گیا, لیکن کوئی ٹھیک نہ کر سکا. کوئی اسے ٹھیک نہ کر سکا. اب وہ بستر پہ آ گیا اور بالکل وہ بستر پہ بستر بن گیا. اس کے دن ختم ہو گئے, اس کی سانس اس کے جسم سے نکلنے والی ہے. اب اس کے دن بالکل ختم ہیں, سانسیں بھی ختم ہیں. موت کا فرشتہ اس کے دروازے پر آیا چاہتا ہے. اب وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا. باپ قریب آیا, اس نے کہا بیٹے میں نے بڑا علاج کروایا ہے لیکن تو بچنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اے میرے بیٹے تجھے موت نے گھیر رکھا ہے, تو بچے گا نہیں. اے میرے بیٹے اگر تیری کوئی آخری خواہش ہو تو مجھے بتا دے, میں تیری آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم اس بچے نے کہا روتے ہوئے ابو میری آخری خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا نہیں پوری کر سکتے, آپ ناراض ہو جائیں گے. بچے سے اس کے باپ نے کہا نہیں بیٹا تیرے مرنے سے پہلے اپنی اوقات کے مطابق تیری آخری خواہش کو پوری کروں گا. تو بچے نے کہا اگر میری آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو میری آخری خواہش یہ ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. بچے نے کہا آخری خواہش میری یہ ہے, مرنے سے پہلے آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھنا چاہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن میں فرشتوں نے عبادت کی ہے. اللہ اللہ وہ کیا لوگ ہیں جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن مصطفیٰ کے بارے میں ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے حضور کتنے حسین تھے. ابھی وہ سیریل اسکرین پر جو تصویریں نظر آتی ہیں ہم اسی کے دھوکے میں, وہ ڈپلیکیٹ چہرے, وہ اوریجنلٹی سے جن کا کوئی تعلق نہیں. ہم اور ہماری بیوی, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی, ہمارے بچے سب اسی میں پریشان ہیں. فراڈ ہے وہ, ایک حسین دھوکہ ہے بقول امام غزالی کے. اور ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ حقیقت میں جو حسن ہے, جو زمین پر وہ حسن ہے, یہ تو بڑی بات ہے. لفظ حسن کی بھی ڈلیوری حضور کی وجہ سے. کیا بات ہے. لفظ حسن بھی اگر پیدا ہوا ہے تو آمینہ کے لال کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. حضور کو اگر کسی نے دیکھا تو پھر کسی کو نہ دیکھا, اگر کسی نے حضور سے باتیں کی تو پھر کسی سے باتیں نہ کی. وہ کہتا ہے ابو میری آخری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں. باپ رونے لگا بیٹا تجھے کیا حضور کی محبت کی ہوا لگ گئی ہے. کہا مرنے سے پہلے بتا دوں یہ میرا جو جسم بیمار ہے, جسم نہیں میرا دل بیمار ہے. میں مریض عشق مصطفیٰ ہوں. میدان کربلا میں امام حسین نے نیزے کو اٹھا کے فرمایا تھا جیسے عاشق میرے نانا کو ملے کسی کو نہ ملے. کیا بات ہے. بے شک بے شک. یہ عظیم عشق ہے. غالب نے کہا تھا یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. باپ رونے لگا تو بیٹا کہتا ہے بس ایک مرتبہ میری آخری خواہش, حضور کو بلا لیجئے. باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے. حضور بیٹھے تھے غلاموں کے پاس. اس نے کہا مسلمانوں کے نبی. فرمایا حضور نے کیا بات ہے, میرا بیٹا آپ کا انتظار کر رہا.
اگر وہ مرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تو میں آپ کو اپنے گھر لے کے نہیں جاتا. میرے دل میں آپ کی محبت نہیں دشمنی ہے. میرا بیٹا آپ کا انتظار کر رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں علی اٹھو, بلال اٹھو, میرے عاشقوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو لیا اور لے کر کے اس یہودی کے گھر پہ تشریف لائے. کہہ دو سبحان اللہ. دعائیں ہم نے مانگی ہے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, لیکن آ نہیں سکتے حضور. ہمارے بیوی کے کمرے سے رات کے 12 بجے گانے کی آواز آتی, ہماری بہو کے کمرے سے رات کے 1 بجے گانے بجانے کی. ہمارے بچے رات بھر PUBG گیم کھیلتے ہیں. ہمارے گھروں میں گانے بجانے کا ماحول ہے. حضور نہیں آئیں گے. اس دل میں بس چکی ہے تمنا گناہ کی, یہ دل نبی کی یاد کے قابل نہیں رہا. نہیں سنبھل رہا ہے ہم سے اسلام. اے اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان کر دے. آمین کہہ دو. اے اللہ ہماری سوچ کو مسلمان کر دے, ہماری فکروں کو مسلمان کر دے. ہم یہ سمجھ رہے کہ حضور نہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے, حضور یہ نہیں جانتے, صوفی سلطان میں فرماتے ہیں اس کے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. کیا بات ہے, بے شک سبحان اللہ. اس کے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, وقت ہوتا تو بتاتا کہ حضور کیا کیا جانتے ہیں. میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, موت میرا ٹاپک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ تشریف لائے نا, تو وہ یہودی کا بچہ جس کے دل میں حضور کی محبت تھی, جب اس نے حضور کو اپنے گھر میں دیکھا تو رونے لگا. یہ آنسو خوشی کے تھے. شاعر کہتا ہے وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے, وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے, کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے. وہ کہتا ہے حضور میرے گھر پہ تشریف لائے, میں رونے لگا تو حضور نے مجھ سے مخاطب ہو کے فرمایا کلمہ پڑھ لے. کیا بات ہے, بے شک. کیا فرمایا؟ اونچی آواز, اونچی آواز میں. میرے آقا فرماتے ہیں کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے. جیسے حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے, اس نے اپنے تعصب پرست, اپنے سخت مزاج والے باپ کو دیکھا کہ حضور تو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے, لیکن میرا باپ بہت سخت ہے, تعصب پرست ہے, یہ تو ناراض ہو جائے گا. جیسے اس نے باپ کی طرف دیکھا, رب نے اس کے باپ کے دل کو بدل دیا. اس کے باپ نے ایک جملہ کہا, یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے. وہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو باپ نے جملہ کہا, اے میرے بیٹے جو کہہ رہے ہیں پڑھ لے, یہ تیری قسمت ہے, تیرے گھر آئے ہوئے ہیں. آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, یہ تیری قسمت ہے, تیرے گھر آئے ہوئے ہیں. تو صحیح کہتا ہے, وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے, کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. جیسے اس نے کلمہ پڑھا, حضور اس کے گھر سے باہر نکل آئے. اب وہ اکیلے بستر پہ, جیسے 10-20 قدم آگے بڑھے نا, موت کا فرشتہ اس کے قریب آیا, اسے اس کی روح کو نکال لیا. طلب کہ وہ انتقال کر گیا. اللہ اکبر, انتقال کر گیا. انتقال کر گیا تو باپ دوڑا ہوا آیا, کہا مسلمانوں کے نبی, وہ جس کو آپ نے ابھی کلمہ پڑھایا ہے میرے بیٹے کو, وہ تو مر گیا ہے, اب وہ میرے کسی کام کا نہیں, اسے آپ لے جاؤ. یہودی مذہب کے مطابق اس کی تدفین عمل میں نہیں آئے گی, اب تو وہ آپ کے غلاموں میں شامل ہے, اسے لے جاؤ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے غلاموں لوٹ چلو, لوٹ چلو, اسے اٹھا لو, اس کی لاش کو اٹھا لو. حضور کی غلاموں نے اس کی لاش کو اٹھایا. اب وہ جو یہودی کے گھر میں اس کی لاش پڑی تھی, وہی لاش اب حضور کی پاکیزہ حجرے نور تک پہنچ رہی ہے, حضور کی دہلیز تک پہنچ رہی ہے. شاعر کہتا ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے لایا گیا. اس کے بعد حضور نے فرمایا اسے غسل دو. حضور نے اس کے کفن کا انتظام کیا. جب اس کا جنازہ حضور لے کے بقی شریف میں گئے, حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چند منٹوں پہلے اس نے اسلام قبول کیا, دل میں حضور کی محبت تھی. جیسے میرے آقا نے اس کی تدفین کا, اس کے دفن کا انتظام شروع کیا, معلوم ہے گرمی بہت زیادہ نہیں تھی اور بھیڑ بہت زیادہ بھی نہیں تھی. دونوں باتیں, نہ بھیڑ بہت زیادہ تھی نہ گرمی بہت زیادہ تھی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی مبارک انگلیوں سے اپنی پیشانی سے پسینے پہنچ رہے تھے اور حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے. گرمی زیادہ نہیں تھی اور بھیڑ بھی زیادہ نہیں تھی.
لیکن حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے اور حضور بار بار اپنی پیشانی مبارک سے پسینہ نور کو پہنچتے تھے. اس کی تدفین عمل میں آئی, اسے دفن کر دیا گیا. جب واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے غلاموں کے ساتھ اپنی مسجد میں, تو حضور کے ایک عاشق نے ایک جملہ کہا سرکار معافی چاہتا ہوں, ایک سوال ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ کیا؟ جواب حضور کا ہوگا, آپ کی سبحان اللہ کی آواز بلند ہوگی. حاجی نوشاد صاحب قبلہ خود وہ اور جہاں وہ آرام کر رہے ہیں, اللہ سارے مردوں کو اس کا فیض عطا فرمائے گا. آپ کی سبحان اللہ کی آواز قبرستان تک پہنچے گی انشاءاللہ. اللہ ان کی قبور کی ان کی ارواح کو ٹھنڈک پہنچائے گا. معلوم ہے حضور کے عاشق نے کہا آقا گرمی اتنی زیادہ نہیں تھی, آپ پسینے پہنچ رہے تھے, بھیڑ زیادہ نہیں تھی, آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ فرماتے میرے آقا خوش ہو گئے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ جو جس کے جنازے میں ابھی ہم نے شرکت کی ہے نا, وہ ہم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آ گئے تھے کہ مجھ محمد کو بھی چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرے تکبیر, موت کا نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو موت نہیں آئی ہے, بلکہ موت نے ان پر قربانی دی ہے, ان پر اپنی خود جانثاری کا پروانہ ظاہر کیا ہے. موت نے خود ان کے قدم چومے ہیں. کیا کہا تھا میرے امام کے مجلی بھائی علامہ حسن نے, جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی. یہ موت نہیں ہے, یہ تو ایک دولہا جیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. دعا کرو اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ایک صحابی کی بات ہے اور پھر ایک حضور کے عاشق کی بات. اجازت ہے دو باتیں کر لیں. اپنی ماں اور اپنے باپ کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاروق بھائی بغدادی ساتھی ہیں, اللہ تعالیٰ ایسوں کے ساتھ بار بار غوث پاک کا دربار دکھائے. آمین کہہ دیں. ابھی 5-6 دن پہلے بغداد شریف سے آیا ہوں اور غوث پاک کی بارگاہ سے آ رہا تھا نا فاروق بھائی, تو یہ شعر مجھے 2 دن بہت رلایا. یہ شعر شہر بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے, شہر بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے, دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے. کیا بات ہے بابا, سبحان اللہ. دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے. اندور کے شاعر کا ایک شعر, آخری الوداعی سلام کیا تھا, ایئرپورٹ تک میری آنکھ میں آنسو تھے. یہی کہتا تھا ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے, ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے, جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے. کیا بات ہے سبحان اللہ. ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے, جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے. بغداد شریف جانے کا ارادہ کرنے والوں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بدو لبیک یا غوث اعظم. آپ جس طریقے سے اب سن رہے ہیں ایسے سنتے رہے تو کبھی میں آؤں گا تو غوث پاک کی باتیں کروں گا انشاءاللہ. آئیں گے عشرت اب آپ انشاءاللہ کہہ دیں. انشاءاللہ آپ نہیں آئیں گے تو غوث پاک کا فیضان آئے گا انشاءاللہ. اور آپ کیوں نہیں آئیں گے, جب قادری دربار سے جڑے ہوئے ہیں تو کیوں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ہاں ہمارے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب غوث پاک کا دیا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں, کل نفس ذائقۃ, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کے ہم موت نہیں معلوم ہوتی, وہ ایک دولہے کی بارات کی فضا قائم کرتی ہے. اجازت ہے ایک بات حضور کی حدیث ایک صحابی کی, اس کے بعد ایک بات اس دور کے عاشق رسول کی بیان کر کے میں آپ کے پیروں کو دھو کر کے پی کے چلا جاؤں گا. اجازت دیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, بدر کے بعد مدینہ شریف سے تقریباً 3.5-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک زمین ہے, ایک پہاڑ ہے جسے احد کہتے ہیں, ایک کیمپس ہے جسے دیار احد شریف کہتے ہیں. وہ 3.5x7 کلومیٹر کا ایک پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. بے شک کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نہیں حضرت, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ پہاڑ حضور سے محبت کرتا ہے. تعجب یہ ہے جو حضور نے اس کے بعد کہا, میرے آقا فرماتے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے کہ نہیں, یہ بڑے تعجب کی بات ہے جیلانی بھائی. میرے آقا کی محبت کے غم میں عشق میں ڈوبنے والا یہ جبل احد, اللہ سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی کے دامن میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ احد شریف کہتے ہیں, جس میں تقریباً حضور کے 70 غلاموں کی شہادت واقع ہوئی تھی. صرف ایک کی بات کروں گا, اس کے بعد ایک آخری بات ہے. بچے خاموش رہیں, پھر بولنا ہوں, بچوں خاموش رکھیں جی. ماں بہنوں سے گزارش ہے ذرا سا توجہ رکھیں بچوں پر, ٹھیک ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, دشمنوں کی فوج سامنے
تیار تھی، جنگ ہونے والی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آپ لوگ دائیں طرف والوں ادھر چلے جانا، ادھر سے اٹیک کرنا، بائیں طرف والوں ادھر سے حملہ کرنا، بیچ کی جو فوج ہے وہ درمیان سے حملہ کرے گی۔ پھر فرمایا حضور نے ایسا ہے کہ تقریباً 50 لوگ جبل روما کی پہاڑی پہ چلے جائیں عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں تم 50 لوگ زخمیوں کو پانی پلانا، اور تم 50 لوگ تیر اور تلوار جن کو زخمی کر دے انہیں اٹھا کر کے زخمی کیمپ میں لے آنا، اور تم اتنے لوگ نعرے لگانا تاکہ مجاہدین کے حوصلے آگے بڑھتے رہیں۔ پھر میرے آقا نے جملہ کہا، یہ بتاؤ میرے اس خیمے کے سامنے، میرے اس کپڑے کے حجرے کے سامنے کون چوکیدار بنے گا؟ کیا بات ہے، واہ واہ، بے شک۔ میں نے سب کی جگہ متعین فکس کر دی ہے، اب یہ بتاؤ کہ یہاں پر کون کھڑا ہوگا؟ ایک سب سے دبلے پتلے حضور کے صحابی تھے، سب سے پتلے دبلے صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت زیاد۔ پھر کہتا ہوں ان کا نام تھا حضرت زیاد۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ یہ نام آپ لیں، بچے بولے زور سے، حضرت زیاد، ان کا نام تھا حضرت زیاد۔ جب حضور نے فرمایا کہ میرے کمرے کے سامنے میری چوکیداری کون کرے گا، تو جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ جب جناب زیاد کھڑے ہو گئے بالکل پتلے دبلے تھے، حضور نے انہیں دیکھا، مسکرائے۔ میرے آقا فرماتے زیاد تم بیٹھ جاؤ۔ جناب زیاد بیٹھ گئے۔ پھر فرماتے حضور تم زخمیوں کو پانی پلانا، تم تیر پہنچانا، تم تلوار پہنچانا، تم ٹوٹی تلواروں کو کھینچ لینا، زخمیوں کو پانی پلانا، تم نعرے لگانا، تم طاقت و قوت جسم کے اندر پیدا ہو اشعار پڑھنا۔ پھر فرماتے میرے آقا میرے خیمے کے سامنے کون پہرے داری کرے گا؟ ابھی جیسے حضور نے یہ کہا تھا پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ جب جناب زیاد کھڑے ہو گئے تو فرمایا حضور نے جناب زیاد کو دیکھے زیاد بیٹھ جاؤ۔ جناب زیاد بیٹھ گئے تو کسی نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو تم بار بار کھڑے ہو رہے ہو زیاد؟ تمہیں پتا ہے کہ تم حضور کی دہلیز پر چوکی داری کرو گے، دشمنوں کے حملے سب سے زیادہ یہیں پر ہوں گے، پتا ہے تمہیں؟ تم بار بار کھڑے ہو جا رہے ہو، یہ طاقت و قوت کی جگہ ہے، یہاں بڑے مجاہد اور بڑے قوی قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ جناب زیاد رو کر کے کہا آپ چپ رہیے، ہمیں پتا ہے جنگ ہم طاقت کی بنیاد پر نہیں حضور کی محبت کی بنیاد پر لڑنے کے لیے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، محبت مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ علماء کرام کی آمد ہے۔ میں اس مبارک بیلٹ، اس مبارک سرحد، اس مبارک زمین جزیرے پر جتنی مبارک شخصیتیں ہیں، اللہ سب کے مبارک وجود کو مقبول وجود میں تبدیل فرمائے۔ اجازت دیں حضور، آخری ایک دو باتیں کرتا ہوں۔ ان نوجوان بزرگوں کے قدم کی برکتوں سے اللہ ہمیں استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا پھر سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دیکھیے موت کی بات ہو رہی ہے۔ جناب زیاد بیٹھ گئے۔ پھر حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن جبیر تم جبل روما پہاڑی پہ چلے جانا 50 تیر اندازوں کو لے کے، جب تک میرا نیا آرڈر نہ آ جائے وہاں سے اترنا نہیں، تم بائیں طرف رہنا، تم دائیں طرف، قلب میسرا میمنہ وسط کی طرف رہنا، تم زخمیوں کو پانی پلانا، تم تلواریں پہنچانا، تم رسد پہنچانا، کوئی پیاسا ہو تو اسے پانی دینا، زخمی ہو تو اسے زخمی کیمپ پہ لے کے جانا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اور میرے خیمے کے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ اتنا کہنا تھا حضور کا، پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ جب جناب زیاد کھڑے ہو گئے تو حضور نے فرمایا زیاد تعال ادھر آؤ، قریب آؤ۔ جناب زیاد حضور کے قدموں کے قریب آئے۔ حضور نے کہا کہ زیاد تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب زیاد کہتے ہیں کہ جی حضور آپ اپنے خیمے کے سامنے ایک چوکیدار چاہتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں دشمنوں کا حملہ میرے خیمے کی طرف بہت زیادہ ہوگا، یہاں جان بھی جا سکتی ہے۔ تو جناب زیاد رو کہ بولے حضور یہ جان آپ پر ہی تو قربان کرنے کے لیے ملی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکے۔ سرکار یہ میری روح کی معراج ہوگی، اگر آپ کی دہلیز پر میری روح نکلے تو میرے آقا فرماتے ہیں زیاد سمجھ لینا یہ قربانی کی جگہ ہے۔
یہ قربانی کی جگہ ہے۔ جناب زیاد کہتے ہیں حضور میں یہاں پر کھڑا رہوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں زیاد کب تک کھڑے رہو گے؟ جناب زیاد کہتے ہیں جب تک میرے جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے میں آپ کی دہلیز نہیں چھوڑوں گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زیاد کو اپنی تلوار اپنی ڈھال دی، کیا بات ہے، بے شک اپنی تلوار اپنی ڈھال دی جناب زیاد کو، فرمایا زیاد یہیں پہ کھڑے رہو۔ جناب زیاد وہیں پہ کھڑے رہے، سبحان اللہ، جناب زیاد وہیں پہ کھڑے رہے۔ اب جنگ کا بگل بجا، جنگ کا نقارہ بجا، جنگ کی شروعات کا علم بلند ہوا۔ جناب ابو سفیان، جناب خالد ابن ولید یہ اپوزیشن جماعت میں تھے، حضور کے غلاموں کی شہادت ان سے ہونے والی تھی، اپوزیشن جماعت میں تھے، اپوزٹ میں تھے۔ جب جنگ کا بگل بجا، اعلان ہوا تو دونوں طرف کی فوجیں ایک دوسرے میں مدغم ہو گئیں، داخل ہو گئیں۔ جنگ بڑے عجیب و غریب نتیجے سے گزری ہے، کبھی نشیب کبھی فراز، کبھی نشیب کبھی اوپر کبھی نیچے، معلوم ہے۔ کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ احد شریف کے بات اور دیگر شہداء کے بارے میں، لیکن مجھے زیاد کے بارے میں باتیں کرنی ہیں۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد تقریباً 72 زخم آئے تھے جناب زیاد کو۔ اللہ الصمد۔ ہم اخبار پڑھتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، میری بہن بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ تیاری نہیں کرتے ہیں، روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ہوتے ہوئے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ معلوم ہے جناب زیاد کو 72 زخم آئے تھے، کتنے؟ 72۔ یہ زخم تلواروں سے آئے تھے۔ جب تک برداشت کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، جب برداشت نہ ہوا تو آپ نے چیخ کر کے ایک نعرہ لگایا، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کہہ کے زمین پر گر پڑے جناب زیاد۔ جب زمین پر گر پڑے نا تو وہ ٹیم آ گئی جو زخمیوں کو اٹھا کر کے لے کے جاتی ہے، وہ ٹیم آ گئی۔ لوگوں نے اٹھایا جناب زیاد کو اور پکڑا اور اٹھا کے ٹانگ کے لے کے جانے لگے نا، راستے میں جناب زیاد نے آنکھیں کھول دی۔ جناب زیاد نے کہا آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا آپ زخمی زیادہ ہیں، زخمی کیمپ میں لے کے جا رہا ہوں۔ جناب زیاد رونے لگے، رو کے بولے واپس لے چلو، میں نے حضور سے وعدہ کیا، کیا بات ہے، بے شک بے شک، جب تک جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی رہے گا آپ کی دہلیز نہیں چھوڑوں گا۔ جناب زیاد کہتے ہیں خبردار مجھے واپس لے چلو۔ جناب زیاد کے 72 زخم خوردہ جسم کو واپس لایا گیا۔ کہتے ہیں مجھے کھڑا کر دو، ویسے ڈھال ان کے ہاتھ میں دی، لوہے کے چھڑ کے سہارے سے کھڑا کر دیا گیا۔ اب اٹیک کی پوزیشن میں نہیں ہے، اب روک رہے دشمنوں کا وار، جنگ اپنے شباب پر ہے۔ 70 کے آس پاس صحابہ حضور کے شہید ہوئے تھے، حضور کا دندان مبارک جس میں شہید ہوا تھا، لوہے کی وہ کیپ جس نے حضور کی پیشانی پر اس نے اپنے نشان کا اظہار کیا تھا۔ بڑے عجیب و غریب مراحل سے یہ جنگ میں شریک ہونے والے گزرے تھے۔ وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، بس یہی ہے کہ موت آ کے رہے گی، آتی ہے کبھی کسی اچھے انسان کو جو عاشق رسول ہوتا ہے تو پھر اس کو موت نہیں آتی، سمجھ لو ایک دولہے کی بارات جاتی ہے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ جناب زیاد کہتے ہیں کہ جب مجھے کھڑا کر دیا گیا، جنگ اپنے شباب پر تھی، دشمنوں کے پھر حملے ہونے لگے، دیکھتے دیکھتے 92 زخم آئے، 92 زخم آئے۔ جناب زیاد کہتے ہیں اب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، اب تلوار میرے ہاتھ سے گر گئی، ڈھال میرے ہاتھ سے گر گئی، میں نے پھر وہی لگایا نعرہ، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ کہہ کے میں زمین پر گر پڑا۔ جب زمین پر گر پڑا تو حضور کے عاشق میرے قریب آ گئے اور میری آواز سن کر کے حضور اپنے خیمے سے باہر تشریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب زیاد کہتے ہیں میں زمین پر پڑا ہوا تھا، میرا جسم لہو لہان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے، میری پرسنالٹی جہاں پر پڑی تھی، میرا وجود میری باڈی جہاں پر پڑی تھی، حضور وہیں زمین پر بیٹھ گئے، میرے آقا وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ زمین پر بیٹھنے کے بعد میرے آقا نے، جناب زیاد کہتے ہیں حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے میرا سر اٹھایا اور اپنی مبارک ران پہ رکھ لیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ذرا سوچو، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک صاحب مدینہ شریف سے آ کے بیٹھے تھے، ایک صاحب نے کہا کہ حضور ابھی یہ 2 دن پہلے مدینہ شریف سے آئے ہیں۔ کھڑے ہو گئے اعلیٰ حضرت، کھڑے ہو کر کے آپ نے ان کا پاؤں چوم لیا۔ کیا بات ہے، تو وہ حاجی صاحب بولے نا حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ، میں کل 2 دن مدینہ شریف میں تھا، بس کل 2 دن مدینہ شریف میں تھا، آپ میرا پاؤں چوم رہے ہیں۔ رو کے بولے اعلیٰ حضرت میاں حضور کے شہر میں
2 منٹ بھی بہت ہوتا ہے، کیا بات ہے بے شک، کیا بات ہے بے 2 شک، منٹ بھی بہت ہوتا ہے۔ ذرا سوچو کہ جس شہر میں حضور کے قدم آئے اس شہر کی مٹی کا احترام کرنے کا حکم دیا۔ ایک حاجی آتے ہیں تو علماء اپنی ٹوپی ان کے تلوے سے لگاتے، ان کے پیروں میں مدینے کی مٹی لگی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو ذرا سوچو کہ جس کی وجہ سے یثرب مدینہ بنا، اس کی ران جسے سونے کے لیے مل جائے۔ علامہ حسن بریلوی فرماتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، کیا بات ہے، واہ، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے سر کو اٹھایا، اپنی مبارک ران مبارک پہ رکھا۔ اب جناب زیاد نے حضور کے جسم مبارک کے پسینے کی خوشبو محسوس کی۔ کیا بات ہے، واہ واہ، توجہ ہے؟ بے شک، اپنی ماں کی مغفرت کے لیے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جناب زیاد کہتے ہیں مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ حضور قریب میں ہیں، تو میں نے اپنی پلکیں کھولی جو زخمی تھی، میں نے پلکیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا؟ سامنے چہرے مصطفیٰ تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے، سبحان اللہ، اللہ۔ میرے آقا کا چہرہ سامنے تھا۔ جناب زیاد کہتے ہیں تلوار کے زخم کی وجہ سے میری پلکیں اٹھ نہیں پاتی تھی، کھلتی تھی بند ہو جاتی تھی، کھلتی تھی بند ہو جاتی تھی، میں بڑا پریشان تھا۔ جناب زیاد کہتے ہیں پھر حضور نے دیکھا کہ مجھے دقت ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں میری آنکھوں پہ رکھ دی۔ کاش آپ محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ انگلیاں جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کے، کیا بات ہے، واہ بے شک، ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں جناب زیاد کہتے ہیں کہ میری آنکھوں پہ رکھ دیں۔ پھر سے کہہ سکتے ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی آواز میں؟ سبحان اللہ، ویسے مجھے خاموشی سے بات کرنے میں لطف آتا ہے، آپ کو اگر اچھا نہ لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ جتنا اچھا سن رہے ہیں اسی انداز میں دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کی تطہیر کا سامان بنائے۔ بے شک، بھائی شاعر اسلام فہیم اختر صاحب قبلہ بریلی شریف کی آمد ہو رہی ہے اور خوبصورت آواز کے مالک ثنا خان رسول محترم عاقب رضا الہ آبادی کی بھی آمد ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، نعروں سے استقبال کرتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار غوث اعظم، عظمت غریب نواز، محافظان مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ بس یہ جملہ اس کا آخری اور اس کے بعد ایک آخری بات تھی۔ اجازت ہے کوئی پھر سے کہہ دے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فہیم بھائی آپ کی میں اجازت دیجیے ماشاءاللہ۔ سنے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ جناب یہی ہے ماشاءاللہ، کرسی منگائے، کرسی منگائے، اجازت ہے بیٹھے ہیں؟ جزاک اللہ۔ جناب زیاد کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی انگلیاں میری آنکھوں پہ رکھ دی، میری آنکھیں بند ہو گئیں تو جناب زیاد کہتے ہیں میں نے اپنا داہنا ہاتھ جو زخمی تھا اسے اٹھایا اور اٹھا کر کے آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کے قریب حضور کی انگلیوں کے قریب لے گیا۔ میں نے اپنی انگلیوں سے حضور کی انگلیوں کو ہٹا دیا، حضور کے ہاتھوں کو ہٹا دیا، ہاتھ مبارک کو ہٹا دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں زیاد تم زخمی ہو اس لیے میں نے تمہاری آنکھوں پہ اپنی انگلیاں رکھی ہیں، تمہاری پلکیں کھلتی ہیں، تمہیں درد کا احساس ہوتا ہے۔ جناب زیاد کہتے ہیں زخم پہ نہ رویا، حضور کے یہ کہنے پہ رویا۔ میں نے کہا آقا میں نے اس لیے آپ کی انگلیاں ہٹائی ہیں کہ میرے سامنے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، میرے سامنے ملک الموت کھڑے میری روح نکالنے کے لیے، تھوڑی دیر کے بعد میری روح میرے جسم سے نکل جائے گی اور پھر یہ فرشتہ میری روح کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا۔ میں نے اس لیے آپ کی انگلی اپنی آنکھوں سے آپ کے ہاتھوں کو آپ کی انگلیوں کو ہٹایا ہے۔ سرکار اب میری روح اللہ کے حضور جانے والی ہے، مجھ سے اللہ پوچھے گا زیاد کہاں سے آ رہے ہو تو میں کہہ دوں گا چہرے مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عاشقان مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مخدوم سمنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں یہ کہوں گا کہ میں جبین مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، لب و رخسار مصطفیٰ دیکھ کے، زقن مصطفیٰ دیکھ کے آ رہا ہوں، صدر مصطفیٰ دیکھ کے آ رہا ہوں، بطن مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا، جناب زیاد انتقال کر گئے۔ آپ جب کبھی مدینہ شریف جائیے گا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ، انشاءاللہ،
اور بولو، پھر سے بولو، انشاءاللہ جب کبھی مدینہ شریف کی حاضری ہو انشاءاللہ 2 ہفتے کے بعد انشاءاللہ میرا بھی سفر ہے مدینہ شریف کا، دعا کریں مدینہ جانے کے لائق ہو جاؤں۔ گیا ہوں کئی مرتبے، بہت پہلے سے کئی مرتبے بلایا سرکار نے، اور اب تو بس بغداد شریف تک رہنا چاہتا ہوں۔ مدینہ کا نام سن کے بڑا ڈر لگتا ہے، چیختا ہوں کہ مدینہ کوئی لے جائے مجھے، عاقب بھائی، چیختا ہوں کہ مدینہ کوئی لے جائے مجھے، اور آواز گناہوں سے دبی جاتی ہے، اور آواز گناہوں سے دبی جاتی ہے۔ اللہ حضور غوث پاک کے شہر کے صدقے میں ہم سب کو شہر مصطفیٰ دیکھنے کے لائق بنا دے۔ آپ جب کبھی مدینہ شریف جائیے گا تو احد شریف میں لیٹنے والے، مدینہ شریف کے ناظم، مدینہ شریف کے گورنر، حضور کے چچا ام محترم رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں ضرور جائیے گا انشاءاللہ۔ بولے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ جائیے گا۔ انہی کے قریب میں مصعب بن عمیر لیٹے ہیں، انہی کے قریب میں عبداللہ بن جہش لیٹے ہیں، انہی کے قریب میں جناب حنظلہ لیٹے ہیں، انہی کے قریب میں جناب سعد کے والد جناب خیسمہ لیٹے ہیں، انہی کے قریب میں جناب حضرت زیاد لیٹے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کئی عظیم صحابہ کرام کی عظیم قربانیوں کے تذکرے اس مبارک کیمپس میں ہو سکتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی سچی راہ کا مسافر بنائے، موت کے غلبے کے سائے میں رکھے، اور ہمیں سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات تھی، اجازت تو کروں اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے، علماء کرام کے درجات کی بلندی کے لیے ذرا پھر سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ باتیں ہوں گی انشاءاللہ کسی نہ کسی موقع پر، یہ آخری بات سن لیں، وقت کم تھا، اور پھر میں بار بار میں نے میاں حضور سے کہا تھا، غوث پاک کے شہزادے سے حضور سے کہ شبات میاں شاہ صاحب بڑا آفاقی نام ہے، بڑی مبارک آواز ہے، بڑی مبارک شخصیت ہے ماشاءاللہ۔ مجھ پر یہ کرم ہوا کہ میں نے میاں حضور کے ساتھ میں غوث پاک کا دربار دیکھا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس سفر میں فاروق بھائی تھے، دعا کرو کوئی ایسا سفر ہو کہ جس میں یہ سارے لوگ ساتھ میں ہوں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔